حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نوجوان عبد الملک کے پاس آیا تو عبد الملک نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، کیوں اتنے غمگین ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غمگین ہو۔ عبد الملک نے اس سے کہا کہ تیرا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، عرش سے بھی میرے گناہ بڑے ہیں۔ عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس پر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ پھر عبد الملک نے پوچھا کہ تو نے ایسے کون کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے آج تو بڑا پریشان ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں اصل میں ایک کفن چور تھا، قبرستان میں جا کر قبر کھودا کرتا تھا اور مردے کی کفن چوری کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے 5 قبریں کھودی ہے، ان 5 قبروں کے اندر ان مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو اس عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے اور آج میں صحیح معنوں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو عبد الملک نے پوچھا کہ ان قبر والوں کو کیا عذاب ہو رہا تھا، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک دفعہ قبرستان گیا اور میں نے ایک قبر کھودی، تو اس پہ میں نے پتہ ہے کیا دیکھا؟ ایک مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف پھرا ہوا ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا تو مجھے غیب کی طرف سے آواز آ گئی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں، میں تو خود ڈرا ہوا ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چند مہینے گزر گئے، میں قبرستان گیا، ایک دوسری قبر کو دی، تو میں نے دیکھا اس قبر کا مردہ بالکل سور کی طرح ہو گیا ہے، اس کا چہرہ بگڑ چکا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، تو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ تو اس مردے سے پوچھ کہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں خود ڈرا ہوا ہوں، میں اس مردے سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص شراب پیا کرتا تھا، اللہ نے شراب حرام کی تھی، اس کے باوجود یہ شراب پیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر چند مہینے گزر گئے تو میں قبرستان گیا کفن چوری کرنے کے لیے، ایک تیسری قبر کو دی تو دیکھا کہ مردے کو آگ کی میخوں سے باندھا ہوا تھا اور اس کی زبان اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ میں ڈر گیا اور ڈر کے مارے میں وہاں سے جیسے بھاگ رہا تھا تو غیب کی طرف سے آواز آئی، مجھ سے کہا کہ اس مردے سے پوچھ کہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں۔ تو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا، لوگوں کا مال کایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ میں قبرستان سے بھاگ گیا۔ پھر چند مہینے گزر گئے تو میں ایک چوتھی قبر کھودنے لگا تو میں نے دیکھا مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ مردہ چیخ رہا تھا، تو میں ڈر کے مارے واپس ہو گیا۔ تو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ تو اس مردے سے پوچھ کہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں۔ تو غیب کی طرف سے آواز آئی یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک 5ویں قبر کو دی تو دیکھا فرشتے اس مردے کو آگ کے ڈنڈوں سے مار رہی ہے اور مردہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو میں ڈر کے مارے واپس ہو گیا۔ تو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ تو اس مردے سے پوچھ کہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں۔ تو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ یہ ایک کیلنڈر تھا جو شطرنج کھیلا کرتا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس کے باوجود یہ شطرنج کھیلتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے جب یہ 5 قبروں کی حالت میں نے دیکھ لی، اس کے بعد میں نے توبہ کر لیا، اب میں صحیح طرح مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو میرے بھائیو، خدا کے واسطے
کر لو جو کرنا ہے ابھی وقت موجود ہے۔ نمازوں کو حقیر نہ سمجھو، ہم سمجھتے ہیں نا مہینے میں ایک دفعہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا، حالانکہ ایک نماز چھوڑنے پر کتنا عذاب دیا جاتا ہے۔